ہر چیز کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور بہشت کے حصول کا ذریعہ صرف نفس کی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ تنگی اور بھوک خدا کے خزانے ہیں۔ خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اگر ایک دوست سے خیانت دیکھو تو عتاب مت کرو، کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ بہترین سخاوت وہ ہے جو حاجت کے موافق ہو۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے تو اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور جو رات کو نیکی کرے وہ دن کو پا لیتا ہے۔ اگر نقد ثواب نہ پائے تو جان لو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قبولیت کی راحت چاہے تو فوراً مل جائے۔ اگر کوئی ایسے مال سے حج ادا کرے جس میں شبہ ہو اور اس میں کوئی اور حق مقدم ہو تو بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے کہ تمہارا فریضہ ادا نہ ہوگا جب تک کہ اس مال کو حقداروں کے حوالے نہ کرو۔ الہی، جو شخص تیرے احکام کی پابندی نہیں کر سکتا وہ کیوں کر تیری خدمت کے قابل ہو سکتا ہے۔ الہی، جس کو تیری نافرمانی سے کوئی عار نہیں وہ کیوں کر تیری رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ اگر غفلت کرنے والے یہ جان لیں کہ وہ اپنی عمر غفلت میں برباد کر کے کس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں تو گمان غالب ہے کہ اس کے صدمہ سے فوراً مر جائیں۔ شکم جب سیر ہو جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں، پھر یہ اعضاء صرف شہوت سے ہی سیر ہوتے ہیں۔ بھوک آخرت کی اور شکم سیری دنیا کی کنجی ہے۔ جس نماز میں لطف نہیں اس میں ثواب کہاں۔ جو شخص قرآن کو اپنی پونجی، دنیا کو اپنی کھیتی، قیامت کو اپنا گودام، رنج و مصائب کو ذریعہ ثواب اور عبادت کو اپنا پیشہ سمجھ لے وہ یقیناً نجات پائے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو مجھ سے شرم رکھے گا یعنی گناہ کرتے ہوئے میرا لحاظ رکھے گا تو میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا۔